الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تکلم بکلمۃ عادها ثلاثا حتى تفهم وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرمایا کرتے تھے تو بعض دفعہ کسی کلمے کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ مخاطب سمجھ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کلمہ مخاطب کو سمجھایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو ارشاد فرمایا کرتے سمجھا کر، تو یہ مدرسین کو اور خطباء کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب وہ مخاطبین کو کوئی کلام کریں، واعظ و نصیحت کریں، قرآن حدیث بیان کریں تو بات سمجھا کر چلا کریں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو آپ انہیں 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ ایک دور سے جب نظر آئے تو آواز جا سکتی ہے وہاں تک تو السلام علیکم، پھر جب بالکل قریب پہنچ گئے پھر السلام علیکم، پھر جب ان سے فارغ ہو کر واپس تشریف لاتے تھے پھر تیسری مرتبہ السلام علیکم، 3 سلام فرمایا کرتے تھے۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سلام کی کیفیت اور انداز ان لوگوں کے لیے جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جا رہے ہیں تو تھوڑا سا جب قریب ہو گئے آواز جا سکتی ہے تو سلام میں ابتدا کرنے کے لیے پہلے السلام علیکم وہاں سے کریں۔ اور دونوں جملوں کو ملانے سے ایک بات اور سمجھی جا رہی ہے کہ جب آپ سلام کریں تو سلام جس کو کر رہے ہیں وہ سنے بھی صحیح، اتنا زور سے کہیں۔ اگر وہ سنے گا نہیں تو پھر اس کو سلام والی دعا سنائی نہیں دے گی تو اس کا دل آپ کی طرف کیسے میل ہوگا، اور اس پر سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو سلام پہنچا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب کلام فرمایا کرتے تھے دہراتے تھے 3 مرتبہ کلمہ بعض دفعہ دہراتے تھے کہ سننا جائے سمجھا جائے۔ اس طرح سلام آپ نے کیا اور سننے والے کو سمجھ ہی نہیں آیا آپ نے کیا کہا تو آپ کو پتہ چلا ان کو نہیں سنا، دوبارہ کہو السلام علیکم۔ سلام بھی مخاطب کو سنا جانا چاہیے اور سمجھا جانا چاہیے کہ ہمیں سلام کیا جا رہا ہے۔ وعن المقداد رضی اللہ تعالی عنہ كنا نرفع للنبي صلی اللہ علیہ وسلم نصیبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسلیما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسلم كما كان يسلم رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دودھ کا حصہ بھی دیا کرتے تھے، یعنی جب دودھ ہمیں غزوات کے موقع پر جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو ہمارے پاس دودھ ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم حصہ تھے، ہم پیتے تھے آپ کو بھی حصہ دیتے تھے۔ جیسے اور حدیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شے بھی کوئی دیتا تو آپ پوچھتے صدقہ تو نہ ہدیہ تو، وہ کہتا کہ صدقہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام کو دے دیا کرتے تھے، اگر ہدیہ ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استعمال فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے پاس بھی جو ہدیہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا حصہ دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا حصہ آپ کے لیے دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ رات کو تشریف لاتے السلام علیکم، اور اس طرح سلام فرمایا کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لیتا تھا اور سوئے ہوئے کو آپ جگاتے نہیں تھے، آپ کا سلام کی آواز سے وہ جاگتا نہیں تھا، تو سوئے ہوئے کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جاگنے والے کو بھی سلام پہنچ جاتا تھا۔ اس کیفیت میں سلام کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں سمجھایا جا رہا ہے کہ سوئے ہوئے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، مخلوق کے جو احکام ہیں ان کا نیکی کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے۔ ایک آدمی تلاوت کرتا ہے دوسروں کی نیند خراب کرتا ہے تو اس کی تلاوت کے اس کو کیا ثواب ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام کرنے میں بھی یہ احتیاط فرما رہے ہیں کہ سونے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، جاگنے والا سنے۔
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے، آپ نے سلام ایسے کیا جیسے آپ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر، متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سوار ہے، سائیکل پر سوار ہے، سائیکل موٹر پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، کسی سواری پر جا رہا ہے، دوسرا پیدل جا رہا ہے، تو سوار پیدل والے کو سلام کرے۔ ہاں اگر ایسی تیز سواری ہے جو اس کو اتنا تیز چلاتے ہوئے اس کو سلام نہیں کر سکتے، سلام کرتے ہیں سواری گر جائے گی، ٹکراؤ کا خطرہ ہے، پھر وہاں تو مشکل ہے۔ لیکن اگر کر سکتے ہیں، مثلا موٹر سائیکل پر اتنا تیز نہیں جا رہے، آدمی پیدل جا رہے ہیں، ان کو سلام کرو۔ سائیکل پر جا رہے ہو اور پیدل والوں کو سلام کرو۔ اسی طرح ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا پیدل جا رہا ہے، تو بیٹھے ہوئے کو وہ سلام کرے۔ اور تھوڑے لوگ زیادہ کو، ایک جماعت چھوٹی جا رہی ہے، ایک بڑی چھوٹی جماعت والے بڑی جماعت والوں کو سلام کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس پیدل والا سوار والے کو سلام کر لے، یا اسی طرح بیٹھنے والا بیٹھا ہوا چلنے والے کو سلام کر لے، زیادہ تھوڑے کو سلام کر لیں، تو ان کو زیادہ ثواب ہوگا کہ حق ان کا بنتا تھا، انہوں نے اپنے حق کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے سلامتی والی دعا کو اللہ کو راضی کرتے ہوئے کہ جو آدمی سلام میں پہل کرے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس پر عمل کیا تو ان کو زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔